السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ اصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولہم یحزنون اولئک اصحاب الجنۃ خالدین فیہا جزاؤہم بما کانوا یعملون۔ قابل احترام صدر مجلس اور حاضرین انجمن، آج کی اس نور محفل میں جس موضوع پر روشنی ڈالنا چاہتی ہوں وہ ہے استقامت۔ میرے اسلامی بھائیوں، استقامت کا لغوی معنی یہ ہے جم جانا، اور شریعت میں کہتے ہیں حق کو اپنانے کے بعد ان پر مضبوطی سے قائم رہنا، کسی بھی حالت میں اسے نہ ہٹانا، جیسی بھی مشکل آئے اسے برداشت کرنا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے استقامت کا حکم دیتے ہوئے فرمایا فاستقیموا کما امرت، بس آپ جم رہے جیسے کہ آپ کو حکم دیا ہے۔ لیجیے ایک حدیث سنیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے سوال کرنے پر استقامت کا حکم دیا۔ سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ عنہ بیان کرتے کہ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام سے متعلق مجھے ایک ایسی بات بتا دیجیے کہ میں پھر اس کو آپ کے بعد کسی سے نہ پوچھوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قُلُّ آمَنْتُ بِاللَّهِ ثُمَّ اسْتَقِیمُوا، کہہ دو میں اللہ پر ایمان لایا پھر استقامت اختیار کیا۔ اس آیت کریمہ اور حدیث میں ایمان والوں کو استقامت کی تلقین کی گئی ہے، کیونکہ استقامت دشمن کے لیے ایک بڑا مؤثر ہتھیار ہے۔ معزز حضرات، آئے دیکھیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو کفار اور مشرکین نے کیسی کیسی تکلیفیں پہنچائی، پھر بھی صبر استقامت کا دامن انہوں نے نہیں چھوڑا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکنے کے لیے کفار اور مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب سے شکایت کی تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا جان، اللہ کی قسم اگر یہ لوگ مشرکین مکہ میرے دائنے ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند لا کر رکھ دے تب بھی میں ان کام کو یعنی توحید کی دعوت کو نہیں چھوڑوں گا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس دین کو غالب کر دے، یہاں تک کہ میں اس راستے میں ہلاک ہو جاؤں۔ ایک شاعر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قول کی کیا ہی خوب ترجمہ کی ہے، میرے ہاتھ پر لا کر چاند سورج بھی اگر رکھ دو، میرے قدموں تلے روئے زمین کی مال و زیور رکھ دو، خدا کے کام سے میں باز ہرگز نہیں آ سکتا، یہ بوتے جھوٹے ہیں، جھوٹوں کو میں سچ کہہ نہیں سکتا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ جب اسلام لائے تو ان کی ماں نے دانا پانی بند کر کے گھر سے نکال دیا، مگر انہوں نے حق کو نہیں چھوڑا۔ حضرت عمر بن یاسر رضی اللہ عنہ اور ان کے والدین نے جب اسلام قبول کیا تو ان لوگوں پر قیامت ٹوٹ پڑی، مگر وہ حق پر ڈٹے رہے، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے والدین یاسر رضی اللہ عنہ کی ظلم کی تبلیغ نہ کرنے پر وفات پائی، اور ان کی ماں حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کی شرمگاہ ابو جہل نے تیرا کر شہید کر دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ غلام تھے، ان کے مالک انہیں دوپہر کی سختی گرمی میں کنارے پر لٹا دیتے اور سینے پر بھاری پتھر رکھ دیتے، لیکن پھر بھی ان کی زبان سے یہی الفاظ ہوتا احد احد، یعنی اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے چچا انہیں کھجور کی چٹائی میں لپیٹ کر کے دھواں دیتے، مگر وہ صبر استقامت سے کام لیتے اور حق پر ہی جم رہتے۔ چنانچہ ایک شاعر نے نقش کھینچتے ہوئے کہا، زمین اور آسمان جب دھول کی گرمی سے تکتی تھی، غضب کی دل لگتی تھی، ریت پر مسلم تڑپتے تھے، نشائے توحید سجدہ تھا جن کی جبینوں پر، دھیرے رہتے تھے پیڑ و شخت پتھر ان کے سینے پر۔ معزز شامیات، گویا ہر قبیلے اپنے قبیلے کے مسلمان ہونے والے افرادوں کی طرح طرح کی سزائیں دے رہے تھے، اور جن کا کوئی قبیلہ نہ تھا ان لوگوں پر آؤباسوں اور سرداروں نے ایسی ایسی ظلم ستم جاری رکھے تھے جنہیں سن کر کے مضبوط دل انسان بھی کانپ جاتا ہے، لیکن پھر بھی ان لوگوں نے استقامت کی چٹان بن کر کے جنت حاصل کر لی۔ میرے بھائیوں، آج صرف زبان سے استقامت کا دعویٰ کرنے پر جنت حاصل نہیں ہو سکتی، بلکہ استقامت کا مظاہرہ کرنے کے بعد ہی جنت نصیب ہوگی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولہم یحزنون اولئک اصحاب الجنۃ خالدین فیہا جزاؤہم بما کانوا یعملون۔ بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر جم رہے تو نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی غم ہوگی، بلکہ یہ تو اہل جنت میں جو ہمیشہ سے رہیں گے، ان کا اعمال کا بدلہ
ہیں، لہٰذا ضروری اس بات کی ہے کہ ہر حال میں استقامت اختیار کیجیے اور کسی بھی تکلیف، مصیبت اور دشمن کے دھمکی وغیرہ سے ہرگز نہ چھوڑی جائے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو استقامت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیک یا رسول اللہ۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.